بسم اللہ۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب۔ ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، وہ ہمارے علماء کی باتیں سنتے ہیں، ان کے تجربے سنتے ہیں، اور حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب ایک خطیب، ایک مقرر، ایک واعظ، ایک مبلغ اور ایک مدرسے کے محتمم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا صبح کہیں، شام کہیں، روزانہ سفر ہوتے ہیں، دور دراز علاقوں میں آپ تبلیغ دین کی خاطر سفر کرتے ہیں۔ آپ نے اس مسلم معاشرے میں کون سی ایسی خرابی دیکھی جس کو فوری طور پر ختم کرنا مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خادم العلوم محترم قلعہ مدرسہ، اس کے کوئے رواں، اس کے محترم مولانا مفتی محمد تصور صاحب ہیں، اور موقع چشمہ یہاں حاضری ہوئی، اور اچانک مفتی صاحب نے ان کے ذہن میں سوالات تھے وہ کرنے شروع کیے، اور ماشاء اللہ اچھی بات ہے کہ کم از کم سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اتنے متفکر ہے، ہونا چاہیے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ مفتی تصور صاحب اسی لگ و درد میں لگے رہتے ہیں، خود مدرسے کے ناظم ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بہترین مقرر بھی ہیں۔ آپ بھی ادھر ادھر جلسے میں جاتے ہیں، اور اس ناچیز کے بھی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر جانا ہوتا ہی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی عرض کیا۔ سوال یہ ہے کہ سماج میں کون سی برائی ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے؟ بہت ساری برائیاں ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے کہا کہ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہ کہاں سے اٹھوں۔ تو سماج میں ایک دو برائی کا مسئلہ نہیں ہے مفتی صاحب، یہ سینکڑوں برائیاں ہیں۔ سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ بیاہ شادی کی اتنی رسومات ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ، سنگین مسئلہ جو بنتا جا رہا ہے وہ جہیز کا بنتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم 2 دن پہلے ایک شادی میں تھے، تو مجھے بتلایا کہ یہ جس شادی ہال کو بک کرایا گیا غازی آباد کے اندر، اس کا تقریباً 10 لاکھ روپے کے قریب جو ہے اس کو رینٹ پہ کرایہ تھا اس کا 12 حال۔ اور بتائیے کہ جو قوم 1 کروڑ 2 کروڑ شادی پہ خرچ کرے گی، تو اس قوم کی تو بربادی جو ہے مقدر بن جائے گی، لازمی ہے کہ تباہ برباد ہی ہوگی وہ۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ قوم کو فوری طور پر ان چیزوں پہ بریک لگا کر کے، آج ضرورت ہے اپنے کالج قائم کیے جائیں، اپنے اسکول قائم کیے جائیں، ہاسپٹل قائم کیے جائیں، اور جو ہمارے یہ مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو بھی خبر گیری وہ لوگ رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اتنا عطا کیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مسئلہ ایک دو چیز کا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ رسومات اس قدر ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، تو ان پہ بریک لگ جائے۔ ابھی آپ کے بات سے ایک سوال پر پہنچا، کیا ہماری مسلم بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کیا ان کے جانے میں جہیز کا بھی کچھ کردار ہے؟ ہمیں وہی آ رہا تھا۔ بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے اسکول نہیں ہیں، ہمارے اپنے کالج نہیں ہیں، اور انہی کالجوں میں جو ہے کہ نام جن کالجوں میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، ہماری بچوں کو وہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، اور وہاں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، جوان لڑکا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے وہ گھوم رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں ریسٹورینٹ میں کچھ کھا بھی رہے ہیں، اور اس کو برائی نہیں سمجھ رہے، تو اسی کے چکر میں آ کر کے ہماری بچیاں وہ غیروں کا شکار ہو رہی ہیں۔
جبکہ اسلام کے اندر پردے کی بہت اہمیت عظمت ہے، تو میں اس چینل کے آپ کے مادھیم سے درخواست کروں ان لوگوں سے جو ہمارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ وہ کم سے کم اپنے کالج تو کھولیں، اور ایسے کالج کھولیں کہ جس میں پردے کے ساتھ رہ کر کے لڑکی اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، کیا اسلام بچیوں کی تعلیم کو منع کرتا ہے یا پھر مخلوط تعلیم کو منع کرتا ہے؟ اسلام تو تعلیم کو منع ہی نہیں کرتا۔ اسلام میں سب سے پہلا سبق ہے اقرا پڑھو، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، تو بہرحال اسلام تو منع ہی نہیں کرتا ہے، البتہ مخلوط تعلیم کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کو کون گوارا کرتا ہے۔ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جوان بچی اور بچیاں وہ تعلیم کے بہانے اسکول میں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہی جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے امریکہ میں ایک جج بل لینڈ ہوئے جو کرائم اطفال کے چلڈرن کرائم کے عدالت کے صدر اور پریزیڈنٹ رہے، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، اور اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا امریکہ اس مخلوط تعلیم کی بنیاد پر تباہ ہو گیا۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں 43% سے زیادہ ٹین ایجز حاملہ طالبات ہیں، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ 86% ہمارے یہاں ٹین ایجز حاملہ طالبات ہیں، یعنی 10 سال کی بچی بھی اس مخلوط تعلیم کی بنیاد پر وہ اپنا سب کچھ گوا بیٹھتی ہے۔ تو کیا اسلام نے اسی وجہ سے روکا ہے؟ مغرب کے جو ممالک ہیں انہیں کو ہمارے ممالک نے اپنا آئیڈل ماننا شروع کیا اور ان کی طرز کو اپنا لیا، اور وہ لوگ اتنے برباد ہوئے کہ انہیں اب فکر ہو رہی ہے۔ ہمارے لوگ بربادی کے کگار پہ ہیں، انہیں فکر ہو نہیں رہی، لیکن کل یہی انہیں بھی فکر ہوگی کہ وہ بچی مسلمان کے غیر مسلم سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ بچی کسی کی بھی ہو، لیکن اس بچی کے اگر عزت پہ داغ آیا، وہ کسی بھی سماج سے بچی ہو لیکن عزت پہ داغ آیا، تو اچھے پریوار یا اچھے ماں باپ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بچی پہ داغ آئے یا کوئی انگلی اٹھائے۔ لیکن 70% ان کالجوں کا حال یہی ہے، اسکولوں کا حال یہی ہے، اور جس کو ہم یہ گردانتے ہیں ہماری یونیورسٹی یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جامعہ دہلی کے اندر ہے، جامعہ اسلامیہ، وہاں کی صورتحال تقریباً یہی ہے کہ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، ہاسٹلوں میں، ماں باپ کہتے ہیں جب بچی گھر آتی اس کی ماں بتلاتی بیٹا تیرا رشتہ ہم نے تلاش کر لیا ہے، وہ آہستہ سے یوں کہلواتی، اپنی بہن سے کہلوائے گی یا اپنی بھابھی یا کسی گھر میں کسی عورت سے کہلوا، اپنی ماں سے بھی کہہ سکتی ہے، باروں کہہ دیتی ہے کبھی کبھی کہ میرا رشتہ تلاش کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، میں نے اپنا جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ تب ان ماں باپ کو یہ ایسا دھچکا سے لگتا ہے کہ ہم بچی کو پھول کی طرح سے پال رہے تھے اور پرورش کر رہے، پڑھا رہے، کیا کیا تو نے، لیکن یہ سب ماحول کا نتیجہ ہے۔ ہم کہیں گے کہ اپنے اسکول کالج قائم کرنے امت مسلمہ پر 100% لازمی ہے۔ 100%۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لوگ شادی میں اچھا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے تجارتیں چمکا رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کہیں بھی نہ کہیں آج بھی جو سماج میں کمی ہے وہ تعلیم کی ہے، اور خاص طور سے مسلم بچوں کے لیے اپنے اسکول کی ہے۔ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایک بچی کو صرف اس لیے پیٹ دیا گیا ایک اسکول میں کہ وہ اس نے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا، اور باقاعدہ میں نے خود اس بچی سے جا کر بات کی، اور ہمارے ارد گرد جو کئی گاؤں ہیں وہاں کی بچیاں صرف اس وجہ سے پیٹی کہ انہوں نے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا جو زیور ہے وہ حیا ہے، اور وہ تبھی ہمیں مل سکتی ہے جب ہمارے مخلوط تعلیم کے اسکول نہ ہو کر ہمارے اپنے اسکول ہوں جہاں پہ صرف بچوں کی تعلیم ہو۔ ایسا ہی کہنا چاہ رہے کیا؟ بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے اسکول قائم نہیں کیے تو ہماری بچوں کے ساتھ میں یہی ہوگا۔ سکندرآباد میں اسکول میں داخلے سے بچوں کو اس لیے روک دیا گیا تھا کہ وہ بچی حجاب پہن کر کے چلی گئی تھی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کرناٹکا کے اندر ایک مسکان نام کی بچی کے ساتھ میں کیا ویوہار ہوا، کیا سلوک ہوا۔ بچی اسکول میں اندر جا رہی تھی، اس کو کچھ درندوں نے بھیڑیوں نے گھیر لیا تھا، لیکن بچی نے بہرحال ان کا مقابلہ کیا، اللہ کا نام بلند کیا۔ خالص بچی نے جو اپنے جوان مردی کے جوہر دکھائے، کہیں نہ کہیں وہ بچی اٹیچ تھی، میسور کی سرزمین سے ٹچ تھی، اور میسور جو سرزمین ہے وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زمین ہے، تو ٹیپو سلطان شہید نے بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، ملک کی خاطر جان دی تھی، اس بچی نے وہی مظاہرہ کیا۔ لیکن بہرحال پوری دنیا نے دیکھا
کہ بچی کو صرف اس وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ بچی حجاب پہن کر کے کھولی جا رہی تھی. اور حجاب پہننا مسلم بچوں کا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے کلچر میں بھی ہے. یہ آپ کلچر میں بالکل کلچر میں عورتوں کو آپ دیکھیں گے وہ نئی نئی دلہن جو کوئی لوگ اتنا گھونگھٹ کرتی ہیں ہمارے کلچر میں ہے. لیکن چند سر پھرے لوگ آ گئے ہیں جو مذہب کی بنا پر تعصب کو چوراہوں پہ لا کر کے چھوڑ دیا. جگہ جگہ آپ کی چیز مل جائے گی. تو یہ اچھی اور پھر اس بچی نے کرناٹک ٹاپ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ ایجوکیشن میں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں. پھر بھی اس بچی نے بہرحال اپنے یہاں کا نام روشن کیا ہے جی. اور جو ہے ان لوگوں کو شکست جی. شرمندہ ہوئے ہیں جی. اس بچی کی صلاحیت پر. جی ایک اور سوال ہے آپ سے کہ ہمارا نوجوان کس راستے پر چل رہا ہے کہ وہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتا، علماء کی بھی نہیں سنتا، اپنے رہبروں کی بھی نہیں سنتا، آخر اس نے آئیڈیل کیا بنا لیا اپنا؟ اس کا سوال تو مولانا عباس صاحب، اس کا جواب مولانا عباس صاحب دے کے چلے گئے تھے کہ جب تک بچوں کی زندگی میں ہماری مذہبی تعلیم مکمل نہیں ہوگی تو بچے ماں باپ کو ایسی ہی پریشان کرتے رہیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہیں گے. چونکہ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو فرمایا. اور حضرت عمر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عدالت میں مقدمہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا بچہ ہے یہ میری نہیں سنتا ہے. حضرت عمر نے بہرحال کچھ کہنا تھا تو بچہ بول گیا کہ اگر اجازت تو میں بھی کچھ کہوں. حضرت عمر نے کہا آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس بچے نے یہ بات کہی کہ جی میرا نام میری جو ماں ہے، میری ماں کا انتخاب جو اپنے نکاح میں ایک بیوی کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ ایک مجوسی یہودی عورت تھی، غالب اس طریقے سے کہا. اور کہا کہ میرا نام جالا رکھا جو نالی کا گندا کیڑا اس کے معنی آتے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ مقدمہ وہیں خارج کر دیا، یہ کہہ کر کے جاؤ جو ہے پہلے بچے کی تربیت اور پرورش کا نظم و نسق کرو، اس کا نام بھی اچھے سے رکھو. اور یہ پیغام دیا کہ جب تم اپنی کسی بچے کا نکاح کا نظم و نسق کرو تو اچھے خاندان سے اور اچھی عورت، دیندار عورت کا انتخاب کرو. تو جب دیندار ماں نہیں ہوگی اور بچے کی دینی درسگاہ صحیح نہیں ہوگی تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا. اچھا اس میں کہیں نہ کہیں کہ ماں باپ بھی بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے سے پوری طرح سے عاجز و قاصر ہیں، وہ ادا نہیں کر پا رہے، اسی وجہ سے ان کے حقوق بھی ادا نہیں کیے. سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے، تعلیم کے بعد سب سے بڑا مسئلہ شادی کا ہے. بچوں کی عمر کھینچ دیتے ہیں اور جبکہ حکم یہ ہے شریعت کا کہ بالغ ہوتے ہی بچے کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے. اچھا ایک سوال کا جواب ہو، بچوں کو صرف تعلیم کی ضرورت ہے یا ماں باپ کے وقت کی بھی ضرورت ہے؟ بچوں کو دونوں ہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ بچے تعلیم بھی جو ہے حاصل کریں اور ماں باپ وقتاً فوقتاً ان کی نگرانی وغیرہ سرپرستی بھی کریں، دیکھیں کس ٹائم گھر آ رہا ہے اور کس ٹائم گھر سے کہاں جا رہا ہے اور کن دوستوں کو پاس بیٹھنا اٹھنا ہے. صحبت کا سب سے بڑا اثر پڑتا ہے. جی یہاں پر میں ایک تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ایک 3 سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ تھا اور وہ دونوں میرے ساتھ تھے. اور اس پورے دن میں اس 3 سال کے بچے نے ایک بار بھی باپ کو نہیں بولا، اس کی انگلی نہیں پکڑی، جو میں نے ایک ویڈیو میں بھی ڈالا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسا بچہ ہے کہ یہ پورے دن ماں باپ سے ایک بار بھی نہیں بولا. اور میں نے جب تجربہ کیا اور میں نے جانا ان کی زندگی کے بارے میں تو باپ اس کو وقت ہی نہیں دے پاتا. جب گھر سے نکلتا ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے اور جب وہ رات کو 12 بجے کے آس پاس گھر میں آتے ہیں تو بھی بچہ عام طور پہ سو رہا ہوتا ہے. جب یہ دیکھا تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ جو ماں باپ بچوں کو چائلڈ کیئر کے حوالے یورپ میں کرتے ہیں ان کے بچے ماں باپ کو ایڈوز ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی محبت تب لوگوں کے دلوں میں ماں باپ کی آئے گی تب انہیں وقت دیا جائے گا. کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھا ایسا ہی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو فل ٹائم دیں اور ان کے پاس میں بیٹھے اٹھے اور ان کی منشا، ان کی چاہت کو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر چاہت کیا ہے، منشا کیا ہے. اور یہ دن میں کن دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، کالج اسکول جا رہا ہے یا مدرسے میں جا رہا ہے یا جو کہیں پرائمری اسکول میں جا رہا ہے تو وہاں کس ٹائم میں کیسے پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے، یہ ماں باپ کو سب چیزوں کی خبر رکھنی ضروری ہی ہے. یعنی کہ حضرت مفتی صاحب سے جو باتیں کی، جو گفتگو کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ بچوں کے لیے اسکول کالجز ہمارے لوگ قائم کریں جن کو اللہ نے سرمایہ دیا ہے، اور ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں اور ان کو ادھر ادھر کی جو چیزیں ہمارے جو ویسٹرن کلچر ہمارے اندر پنپ رہا ہے اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو وقت
دیں اور ان کی زندگی پر پوری خبر رکھیں تاکہ ہمارا بچے کے کرتوت اور اس کے آنے والے کردار کو ہم سمجھ سکیں اور اچھی دنیا میں ڈال سکیں اور گناہوں کی دنیا سے اس کو نکال کر معاشرے کو اور اپنے گھر کو پاک صاف بنایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔